السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ری نیوز کا ریئل اسٹیٹ نیوز بلیٹن۔ حکومت نے ML1 ریلوے منصوبہ سی پیک سے الگ کر دیا۔ نئی عالمی فائنانسنگ حاصل کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے پارلیمانی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ $7.7 ارب کا ریلوے کا یہ جدید منصوبہ اب ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے گا۔ سیمنٹ انڈسٹری مستحکم ضرور ہے مگر اسے بوم نہیں کہا جا سکتا۔ پچھلے مالی سال مجموعی ترسیلات 5 کروڑ ٹن سے زائد رہی۔ مقامی طلب بہتر مگر اضافی پیداواری صلاحیت کا صنعت پر دباؤ برقرار۔ ری نیوز کے ریئل اسٹیٹ انسائٹ میں شامل تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں کمی، شرح سود میں نرمی اور کاروباری اعتماد میں بہتری نے نجی تعمیراتی سرگرمیوں کو کسی حد تک دوبارہ متحرک کیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے شہر جدہ میں نیا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرے گا۔ PCB اور سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ طے۔ منصوبہ ICC معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے زون 3 میں جائیدادوں کی خرید و فروخت پر پابندی غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ CDA نے قانونی اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے رجسٹریشن اور انتقالات پر بلینکٹ پابندی عائد کی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پابندیاں فوری طور پر واپس لے لی۔ اسلام آباد ہی سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ CDA نے ہاؤسنگ سوسائٹی پرائم انکلیو کو تمام ترقیاتی کام فوری طور پر روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ CDA کے مطابق یہ منصوبہ لازمی NOC اور منظور شدہ لے آؤٹ پلان کے بغیر تیار کیا جا رہا تھا۔ CDA نے شہریوں کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ نجی ہاؤسنگ منصوبوں میں سرمایہ کاری سے قبل منظور شدہ لے آؤٹ پلان، درست NOC اور دیگر قانونی اجازت ناموں کی تصدیق ضرور کریں۔ ادھر کراچی میں مونسون سے قبل 584 خطرناک عمارتیں گرانے کا حکم۔ کراچی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارات کو خالی کرنے کے انکار پر شہریوں کے گیس، بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کیا جا سکتے ہیں۔ DHA لاہور کے پراپرٹی ڈیلرز کے فرینڈز بزنس گروپ نے حالیہ حکومتی اقدامات کو پراپرٹی سیکٹر کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ گروپ کے جنرل سیکرٹری خرم چودھری نے کہا ہے کہ اب پراپرٹی بزنس کی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ دیکھیے ان کی ری نیوز کے ساتھ کی گئی یہ گفتگو۔ ریل اسٹیٹ کا جو موجودہ بجٹ ہے یہ بہت زیادہ یوزر فرینڈلی ہے اور اس میں پیکج بہت اچھے ہیں، جس طرح گین ٹیکس ریورس ہوا ہے۔ سیلر کے طور پہ اگر ہم بائنگ سیلنگ ٹریڈ کرتے ہیں، جو لوگ لیتے ہیں دیتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا یہ فرینڈلی بجٹ ہے۔ اور جو پرچیزر کے لیے بھی بہت اچھی پرسنٹیج اوورسیز کو بڑا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں DHA کے حوالے سے بہت اچھی جو پرپوزلز آئی ہیں بہت اچھی ہیں، جس طرح 7A ریموو ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسٹر کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بڑا خوش آئند بات ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ آئے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو 3 سال کا کم و بیش 3 سال کا جو جمود کی سی کیفیت تھی اور مندی تھی مارکیٹ میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے وہ ایک مندی کا ماحول ختم ہوا ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر پورے اپنے ٹریک پہ چل پڑے؟ خصوصاً اگر ہم DHA کی بات کریں، DHA میں کبھی بھی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمیشہ جینوئن کسٹمر آلویز رہتا ہے جو کہ اپنی بائنگ سیلنگ سلو ٹریڈ میں سلو موڈ میں کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ 90% جو والیوم آف انویسٹمنٹ ہے وہ اوورسیز کسٹمرز کا ہے۔ تو ہمیں تو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے یا ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ۔ ہاں تھوڑی ٹریڈ سلو ہو جاتی ہے، لیکن موجودہ دور میں فیوچر میں ابھی کمنگ ایئرز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ٹریڈ کا جو والیوم ہے یہ 30% سے بڑھ کے 90% 100% تک انشاءاللہ جائے گا۔ پروونشل گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ بھی جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس کا بھی گورنمنٹ کو بہت بھرپور فائدہ ہوگا۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور نادہندہ املاک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 200 جائیدادیں سیل کر دیں۔ کارروائیاں گلبرگ، فیصل ٹاؤن، سمن آباد، گلشن راوی، واپڈا ٹاؤن، اقبال ایونیو، کینال روڈ اور دیگر علاقوں میں کی گئی۔
اور جو املاک سیل کی گئی ان میں اسکول، کلینکس، کیفے، ریسٹورنٹس اور متعدد کاروباری مراکز شامل ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف۔ آج 3 جولائی ہے اور آج ہی کے روز 1 صدی سے بھی زائد عرصہ قبل 1919 میں معروف برطانوی تعمیراتی اور ریئل اسٹیٹ کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ 3 جولائی 1919 کو لندن میں ہیلیکل بار اینڈ انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ کی بنیاد رکھی گئی، جو ابتدا میں تعمیراتی صنعت کے لیے اعلیٰ معیار کا سٹیل ری انفورسمنٹ بار اور دیگر انجینئرنگ مصنوعات تیار اور فروخت کرتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ میں شہری تعمیر و ترقی کے آغاز کے دور میں اس کمپنی نے عمارت سازی کے شعبے کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریباً 7 دہائیوں تک ہیلیکل تعمیراتی سامان اور انجینئرنگ مصنوعات کے شعبے سے وابستہ رہی۔ تاہم 1980 کی دہائی میں کمپنی نے اپنی کاروباری حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور پراپرٹی سرمایہ کاری کے میدان میں قدم رکھا۔ 1986 میں اپنے روایتی سٹیل کاروبار کی فروخت کے بعد کمپنی مکمل طور پر کمرشل ریئل اسٹیٹ کی ترقی، سرمایہ کاری اور اثاثہ جاتی نظام پر مرکوز ہو گئی۔ برطانیہ خصوصاً سینٹرل لندن کی ہیلیکل PLC کمپنی آج بھی نمایاں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے شیئرز لندن سٹاک ایکسچینج میں درج ہیں۔ کمپنی نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران جدید، ماحول دوست اور اعلیٰ معیار کے تجارتی دفاتر، مخلوط استعمال منصوبوں اور شہری بحالی کے متعدد کامیاب منصوبے مکمل کیے۔ ہیلیکل کے نمایاں منصوبوں میں متعدد اہم ترقیاتی منصوبے شامل ہیں، جنہوں نے لندن کے تجارتی اور کاروباری منظرنامے کو نئی جہت دی۔ کمپنی اپنی ڈیزائن پر مبنی تعمیرات، پائیدار ترقی، توانائی، مؤثر عمارتوں اور شہری ماحول کی بہتری کے حوالے سے بھی ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ہیلیکل کی 100 سال سے زائد عرصہ پر محیط تاریخ اس بات کی روشن مثال ہے کہ کس طرح ایک روایتی انجینئرنگ اور تعمیراتی سامان فراہم کرنے والی کمپنی وقت کے ساتھ خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے عالمی معیار کی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج اس کی کامیابی برطانیہ کے پراپرٹی سیکٹر میں جدت، پائیدار ترقی اور مؤثر کاروباری حکمت عملی کی ایک نمایاں مثال سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ری نیوز۔